بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کفایت شعاری سے کیا مراد ہے، کفایت شعاری کی اہمیت، کفایت شعاری قرآن و حدیث میں کفایت شعاری کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ، ہم کفایت شعاری کیسے اپنا سکتے ہیں۔ کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ کفایت شعاری کے معنی ہیں کہ انسان اپنے اخراجات اور خریداری کے معاملات میں اعتدال، توازن اور میانہ روی اختیار کرے، نیز غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرے۔ کفایت شعاری کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے روپے پیسے کو جائز ضروریات زندگی پر ایسے عاقلانہ طریقے سے خرچ کرے کہ اس کے کم سے کم خرچ سے زیادہ فوائد مرتب ہو سکیں۔ گویا کم خرچی اور بالا نشینی اس کا اصل وصف ہے۔ وقت پر اور ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل میں آتا ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ کفایت شعاری کی اہمیت۔ دور حاضر میں معمولی سی نظر دوڑانے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ فیشن اور دیگر غیر ضروری چیزوں پر صرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسروں پر بوجھ بنتے ہیں اور لوگوں سے ادھار مانگتے نظر آتے ہیں۔ کفایت شعاری میں ہی خوشی اور سکون ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر خرچ کو منظم انداز میں نہ چلایا جائے تو گھروں میں بے سکونی، بے برکتی، شکوہ شکایات، گھریلو جھگڑے اور ذہنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آمدنی نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرو، کیونکہ ملا کہا کرتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو، دریا دجلہ بھی ایک سال میں خشک ہو جائے۔ کفایت شعاری قرآن و حدیث میں۔ دین اسلام میں جہاں ہمیں بخل اور کنجوسی سے روکا گیا ہے، وہیں ہمیں فضول خرچی سے بچنے اور کفایت شعاری کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک یہ صفت بھی بیان فرماتا ہے، سورہ فرقان آیت 67، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال پسندی سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، سورہ بنی اسرائیل 27 آیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ جس نے میانہ روی رکھی اللہ اس کو غنی کر دے گا، اور جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کو تنگ دست کر دے گا۔ کفایت شعاری کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ۔ ایک دفعہ کابینہ کے اجلاس میں سیکریٹری نے اراکین کی چائے کا انتظام کرنے کے لیے فنڈ طلب کیا تو قائد اعظم نے سختی سے منع کیا اور کہا، جس نے چائے پینی ہے وہ اپنے گھر سے پی کر آئے، یہاں پینے کو صرف پانی ملے گا۔ ہم کفایت شعاری کیسے اپنا سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، اپنے پاس موجود مال میں کفایت شعاری سے کام لینا اور توازن سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ ہم کفایت شعاری درج ذیل اصولوں پر عمل کر کے اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماہانہ اور ہفتہ وار خرچ کا جائزہ لیں کہ کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، ماہانہ آمدنی کو منظم انداز میں استعمال کریں۔ نمبر 3، اس سوچ کو خود سے دور رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 4، بے جا خواہشات کو ترک کر کے
صرف ضروریات کی چیزوں پر دھیان دیں۔ نمبر 5، طرز زندگی میں سادگی اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے بے مقصد ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ بعض بچے بلا سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں اور جیب خالی ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھے بچے یا لوگ کبھی اس طرح خرچ نہیں کرتے، وہ صرف ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ رقم بچ جاتی ہے تو وہ اس سے کوئی اور ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ان کے پاس بچت ہوتی رہے تو وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، جس نے اعتدال سے خرچ کیا وہ تنگ دست نہ ہوا۔ اس لیے ہمیشہ اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم پریشانی سے بچ سکیں اور ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ فضول خرچی کرنا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کفایت شعاری کے ذریعے سے ہم اس نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ کفایت شعاری ایسی عادت ہے جو ہر حالت میں مفید ثابت ہوتی ہے اور ایسا عمل ہے جو ہر حال میں ممدوح معاون ثابت ہوتا ہے۔ تندرستی ہو یا بیماری، تیزی ہو یا مندہ، جنگ ہو یا امن، انسان گھر پر ہو یا باہر، کفایت شعاری تفکرات اور پریشانیوں کو کم کرتی ہے اور زندگی خوش اسلوبی اور چین سے گزرتی ہے۔ ضرورت کے لیے خرچ تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی ضرورت کے مطابق کرتا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ کرتا ہے، کوئی ضرورت پر بھی نہیں کرتا۔ گویا یہ مختلف طریقے ہیں جن سے انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن ان سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ کفایت شعار اور اعتدال پسندی کو اپنا شعار بنایا جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین کام وہ ہے جن میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ فضول خرچی نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ خون پسینے سے کمایا ہوا روپیہ فضول اور غیر ضروری کاموں پر خرچ کر دینا اور خود تکلیف اٹھانا بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ فضول خرچ لوگ اپنی حالت سے اس قدر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ آئندہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثل مشہور ہے کہ فضول خرچی سے تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، چند روز میں خلاص ہو جاتے ہیں۔ پرانا مقولہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یعنی ہمیں روپیہ خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، نہ تو کنجوس بننا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچ۔ اخراجات ہمیشہ آمدنی سے کم ہونے چاہیے۔ کفایت شعاری کو اپنانے کے لیے روزمرہ کا حساب لکھنا ضروری ہے۔ خرچ کرتے وقت کئی بار سوچا جائے، آیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ تھوڑی آمدن میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچا لینا عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ فضول خرچی ہمارا روزانہ کا معمول بن چکی ہے۔ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ جہاں پر 1000 روپے کے جوڑے سے باعزت گزارا ہو سکتا ہے، ہم محض خود نمائی کی خاطر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ امیر کی دیکھا دیکھی غریب بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے وہ یہ سب کرتا ہے۔ لوگ شادی بیاہ، غم اور خوشی پر بے جا خرچ کرتے ہیں۔ عمرہ تو زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، مگر غریب لوگ بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اگر سادہ زندگی بسر کرنے اور اعتدال پسندی کی عادت پڑ جائے تو تقریبات بھی سادگی سے سر انجام دی جا سکتی ہیں۔ ہمیں سادہ زندگی گزارنا چاہیے، اس سے تسکین بھی رہتی ہے اور فضول خرچی کے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ فضول خرچ ہمیشہ پریشان ہی دیکھے گئے ہیں، چاہے ان کی آمدن کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔